اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہم قصہ شروعات کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں نبوت صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان تمام بیٹوں کی طرف ہی بنی اسرائیل کے تمام قبیلے منسوب ہیں۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے عنایت بچپن ہی سے تھی۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف آیت نمبر 4 سے 6 میں ہے کہ اللہ کریم کا ارشاد ہے، جب یوسف نے کہا اپنے والد سے کہ اے میرے والد محترم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ خواب تم اپنے بھائیوں سے بیان ہرگز نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے۔ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور سکھا دے گا تجھے باتوں کا انجام، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم، اور اپنا انعام تجھ پر پورا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھرانے پر ہی بھی، جیسا کہ اس نے تیرے اجداد ابراہیم و اسحاق پر فوراً فرمایا، یقیناً تیرا رب سب کچھ جاننے والا ہے اور بہت ہی دانائی والا ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام سن بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، اب بہت چھوٹے بچے ہی تھے۔ اس خواب کے مطابق 11 ستارے تو آپ کے بھائی تھے، اور سورج آپ کے والد تھے، اور چاند آپ کی والدہ تھی۔ آپ نے اپنا یہ خواب سبھی کو سنا دیا، مگر جب آپ نے اپنے والد سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے آپ کو ہدایت کی کہ اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ مت کرنا، مگر تذکرہ ہو چکا تھا، اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کو چاہتے تھے بہت، اس لیے آپ علیہ السلام کے دیگر بھائیوں کے دلوں میں آپ علیہ السلام کے لیے حسد کے جذبات ابھرنا شروع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے بھائیوں کو اس خواب کی تعبیر بھی معلوم ہو گئی تھی کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم سب میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو بزرگی ملنے والی ہے، وہ بھی تو آخر ایک نبی ہی کی اولاد ہے، اور وہ بھلا کس طرح اس تعبیر سے بے خبر رہ سکتے ہیں۔ اب 11 ستارے کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سورج تو آپ علیہ السلام کے والد ہو گئے، اور چاند آپ کی والدہ، اب بات رہ گئی 11 ستاروں کی۔ تو ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے ان 11 ستاروں کے نام بتلا سکتے ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا؟ تو خواب میں روایت ہے کہ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے اور ان ستاروں کے نام بتا دیے جن کو سجدہ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہیں ان کے نام بتا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے مجھ پر؟ اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ ستارے جریان، طارق، زیال، ذوالکتفان، کالبس، وساب، عمودان، فیلک، مصباح، زرو اور ذوالفرا ہیں۔ یہ سن کر یہودی اسی وقت مشرف بے اسلام ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ جانتے تھے کہ ان کے بعد ان کے تمام بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو نبوت سے سرفراز کیا جانا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کی محبت اور توجہ کا مرکز صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کی عمر ابھی چھوٹی تھی، آپ کے بڑے بھائی یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم بڑے ہیں اور اپنے باپ کے دست و بازو ہیں، مگر ہمارے والد ہم سے کم اور یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آپ کے بیٹے روزانہ ہی یہ تقاضا کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ہمراہ جانے کی اجازت دے دیں، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس شرط پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دی کہ ان کی حفاظت کی جائے گی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑے ہی پختہ وعدے کیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے راستے میں حد درجہ تنگ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ آخر کس طرح یوسف سے پیچھا چھڑایا جائے۔ کافی بحث کے بعد یہ طے پایا گیا کہ یوسف کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ جاں بحق ہو، اور اگر کوئی قافلہ وہاں سے گزرے تو اس کو اپنے ہمراہ بطور غلام لے کر جائے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب شام کو گھر واپس لوٹے
تو وہ گویا اپنا کام پورا کر چکے تھے، کیونکہ انہوں نے باہمی مشاورت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اب تک انتہائی شدت کے ساتھ اپنے لگتے جگر کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دور سے ان کے بیٹے روتے دہاڑتے چلے آ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک کے ہاتھوں میں خون آلودہ قمیض بھی ہے۔ جو ہی وہ آپ علیہ السلام کے قریب آئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا یوسف کدھر ہے؟ تو انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ ہم دوڑ لگانے کے لیے گئے اور اپنے کپڑوں کا سامان کی حفاظت کے لیے یوسف کو ادھر ہی چھوڑ گئے، مگر جب واپس آئے دیکھا تو یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور یہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔ اپنے بیٹوں کی اس کہانی کو سن کر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 میں وارد ہے کہ ترجمہ آپ نے فرمایا، تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہیں تمہاری نفسوں نے آراستہ کر کے دکھلایا ہے۔ اس سنگین جرم کو تو اس جان سوز واقعے پر صبر ہی کروں گا۔ اللہ کریم ہے، اس کی مدد و نصرت طلب کروں گا، اور اس پر جو تم نے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لگتے جگر کی جدائی میں اکثر اوقات روتے رہے۔ آپ علیہ السلام اس قدر گریا کرتے تھے کہ مسلسل آنسو بہانے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی ہی زائل ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے، جبکہ مصر میں قحط سالی شروع ہو چکی تھی اور لوگ غلہ لینے کے لیے دور دراز کے سفر پر مجبور ہو گئے تھے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں غلہ کی تلاش کے لیے آئے، مگر جب وہ اجازت لینے کے لیے حاکم مصر کے دربار میں آئے تو پہچان ہی نہ پائے کہ مصر کا حاکم تو ان کا وہی بھائی ہے جس کے ساتھ انتہائی ظالمانہ رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے جب حسب دستور آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ نے انہیں پہچان لیا، مگر آپ نے دیکھا کہ ان میں بنیامین نہیں ہے، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ وہ کتنے بھائی ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ایک بھائی ہمارا گھر پہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی لے کر آئیں۔ آپ نے انہیں کافی مقدار میں غلہ عطا فرمایا اور ہر طرح سے تاکید فرمائی کہ آئندہ وہ آئیں تو بنیامین کو بھی لیتے آئیں، جبکہ آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جو رقم انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے دی ہے وہ ان کے غلہ کے بوروں میں رکھ دی جائے، تاکہ جب وہ اس رقم کو دیکھیں تو شاید وہ رقم لوٹانے کے لیے آ جائیں۔ انہوں نے وطن جا کر جب غلہ کے بورے کھولے تو ان کے رقم بھی برآمد ہو چکی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ بنیامین کو ان کے ہمراہ مصر روانہ کریں تاکہ مزید غلہ انہیں حاصل ہو سکے، مگر یعقوب علیہ السلام نے بسط اصرار نہیں کی اور اس کی اجازت نہیں دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے چپکے سے اپنے ماں بھائی بنیامین کو بتلا دیا کہ وہ آپ کا بھائی ہے، اور تاکید کر دی کہ کسی کو بتایا نہ جائے۔ جب آپ کے بھائی چلنے لگے تو آپ کے حکم سے آپ کے غلام نے ایک قیمتی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ جب تلاشی کے دوران وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا تو قانون کے مطابق بنیامین کو روک لیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے بھائیوں کو حد درجہ پریشانی ہوئی، کیونکہ ایک بھائی ان کے ہاتھوں پہلے ہی گم ہو چکا ہے۔ اب اس مرتبہ بڑے وعدے کر کے وہ بنیامین کو اپنے ہمراہ میں سے لائے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے دربار میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوئے، انہوں نے یوں عرض کیا جیسے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 سے 93 تک ہے۔ پھر جب وہ گئے یوسف کے پاس تو انہوں نے عرض کیا کہ اے عزیز مصر، پہنچی ہے ہمیں ہمارے اہل خانہ کو مصیبت، اور اس مرتبہ ہم لے آئے ہیں حقیر سی پونجی، بس پورا کر دیں اور ہمیں اس کے علاوہ خیرات بھی کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں علم ہے جو سلوک تم نے کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ نادانی میں؟ وہ چہرے سے کہنے لگے کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہے ہم پر۔ یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے وہ آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم، بزرگی دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور وہ بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی گرفت نہیں تم پر،
آج کے دن معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام قصور اور تم سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ لے جاؤ میرا یہ کرتا، بس ڈال دینا، اے میرے والد کے چہرے پر وہ بینا ہو جائیں گے، اور جا کر میرے پاس سب اہل و عیال کو لے آؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مس ہوا تو آپ علیہ السلام کی بینائی اسی وقت لوٹ آئی۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو دیکھتے فرمایا کہ میرے بیٹوں، میں نے کہتا تھا نا، ایک نہ ایک دن روز میرا یوسف مجھے ضرور ملے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس وقت آپ کے بیٹوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے والد محترم، آپ ہمارے لیے اللہ کریم سے ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں تو سب سجدہ میں گر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے والد محترم، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے رب کریم نے اسے سچا کر دکھایا اور وہ بڑا کرم فرما ہے مجھ پر۔ یہ ملاقات ایک طویل مدت کے بعد ہو رہی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ آپ علیہ السلام کے والد تشریف لا رہے ہیں تو آپ نے اس کے استقبال کے لیے اپنے کثیر غلاموں کے ہمراہ آئے اور بڑی عزت و تکریم سے اس کا استقبال کیا اور اپنے ہمراہ شہر میں داخل ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے پاس مصر میں 60 برس کے قریب رہے۔ پھر جب کا وصال کا ہونے کا والا تھا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے جسم پر خوشبوئیں ملی اور انہیں ملک شام لے گئے اور مشہور مغارہ میں ان کے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ قصہ، یہ سوانحات بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان انبیاء کرام کو بھیجا جو سچے تھے، معصوم تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت فرمانے کی توفیق فرمائے اور ہم سے وہ کام کروائے جس میں وہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ اور اب سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان راستوں سے دور رکھنا جس پہ تیرا عذاب نازل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا بلا۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل میری آس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ بھائیوں کا شکریہ۔